اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع کے تحت، جس ٹاپک کے تحت ہم لوگ گفتگو کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ موضوع اور ٹاپک یہ ہے کہ بچوں کے جو حقوق ہیں وہ والدین کے اوپر کیا ہے۔ یعنی ایک ماں باپ جب ان کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو ان بچوں کے کیا حق ہیں ماں باپ پر، ان کی تعلیم و تربیت کس طرح کرنی ہے، ان کو کس طرح کا انسان بنانا ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ تعالیٰ مکمل آپ کے سامنے قرآن اور حدیث اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے واقعات کو لا کر کے اور اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کے واقعات کو پیش کروں گا۔ اگر آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ مکمل پروگرام کو سماعت فرمایا تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ اس نتیجے تک ہم لوگ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے اور اپنی اولاد کو کس طرح سے اس دنیا کے لیے بھی فائدہ مند بنانا ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند بنانا ہے۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ہم بے شمار نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر وقت اللہ کی نعمت سے ہم مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے اولاد کی نعمت عطا فرما دے اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اولاد ماں باپ کی دنیا کے اندر بھی سہارا بنتا ہے، اور اولاد اگر نیک ہے تو ماں باپ کے لیے آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور آپ تعجب کریں گے جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام، جلیل القدر انبیاء، رسول، پیغمبر، اللہ نے جب ان کو اولاد نہیں دی یا اولاد میں تاخیر ہوئی تو نبیوں نے اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اس میں سب سے آگے نام آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں بچہ عطا فرمایا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں تھے۔ پھر آپ نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ سنا، قرآن کے اندر یہ واقعہ 3 پارے کے اندر ذکر ہے۔ پھر آپ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا۔ آپ بتائیے اتنے جلیل القدر لوگ، اللہ کے نیک بندے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی والدہ، ان تمام لوگ نیک اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہم کو اولاد عطا فرمایا دعا کے ذریعے یا یوں ہی عطا فرمایا، 90% لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی عطا فرماتا ہے، تو یہ سوچے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ گھمنڈ نہ ہو کہ ہمیں اولاد ہو گئی، بچہ ہو گیا، میں صاحب اولاد ہو گیا اور ہمارے پاس بچے ہیں، بچیاں ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے اولاد، اس کی تربیت کیسی کرنی ہے اور اس کو دنیا کے لیے بھی کس طرح مفید بنانا ہے، فائدہ مند بنانا ہے، یوزفل بنانا ہے، اور آخرت کے لیے بھی کس طرح سے انہیں یوزفل بنانا ہے، ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ مکمل بات آپ کے سامنے کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں اولاد عطا فرمایا ہے، اس اولاد کی سب سے زیادہ ہم اخروی فکر کریں، ہم آخرت کی اس کی فکر کریں کہ ہماری اولاد آخرت میں دنیا سے جانے کے بعد کس طرح سے وہاں پر سرخروئی حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر کرم حاصل کرے اور وہاں اسے نجات مل جائے۔ سب سے ماں باپ کی پہلی ذمہ داری یہی ہے، اپنی اولاد کی تربیت، دینی تربیت کرے، اس کا ذہن دینی بنائے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل و دماغ کے اندر گھول کر پلا دے۔ جس طرح دودھ پلایا جاتا ہے اس طرح سے اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، نبی کی محبت اس کے دل و دماغ کے اندر دودھ کی طرح پلا دیا جائے۔ اس کے بعد پھر وہ بچہ تیار ہوگا، تب جا کر کے وہ بچہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے،
سب سے بڑے ہیں تمام انبیاء میں، آپ بچوں کی تربیت کس طرح کرتے تھے؟ حضرت انس بن مالک آپ کے ساتھ بچپن میں رہے، حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے ساتھ بچپن میں رہے، آپ ان کی تعلیم و تربیت پر کو پڑھ کر دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تعلیم و تربیت پر دھیان دیا کرتے تھے اور کس طرح سے ان کی تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، تم اسے یاد کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے بچے تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دین ہے، جو پیغام ہے، جو میسج ہے، جو رسالہ ہے، تم اس کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اے بچے تمہیں اگر کچھ بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اے بچے اگر تمہیں کسی چیز سے پناہ چاہتے ہو تو تم اللہ سے کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پناہ عطا فرمائے گا۔ اے بچے اگر پوری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو پوری دنیا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اے بچے اگر پوری دنیا اس پر تیار ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آپ غور کیجئے، صحابی کی عمر چھوٹی ہے، جوانی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے عقیدے کی تعلیم عطا فرمائی۔ کتنی اچھی تعلیم ہے کہ تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرو گے، تم اللہ کے راستے کی حفاظت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی حفاظت کرو گے، اس کی لاج رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ سے بڑا کوئی محافظ ہے؟ کوئی ہے جو اللہ سے زیادہ ہماری حفاظت کر دے، ہماری مدد کر دے اور ہمارا ساتھ دے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور پھر فرمایا، بچے جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، جب بھی پناہ چاہنا اللہ سے پناہ چاہنا۔ اے بچے پوری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا مل کر بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اپنے بچوں کی یہی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ پہلے ان کا عقیدہ مضبوط کریں، نبی کی محبت دلوں کے اندر ڈالیں، اور پھر انہیں ایک سچا، ایماندار، امانت دار شہری بنائیں۔ جب ایک بچہ اچھا بن جائے، نیک بن جاتا ہے، تو صرف بچے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ جس گھر میں رہتا ہے گھر والوں کا بھی فائدہ ہے، جس گاؤں میں رہتا ہے گاؤں والوں کا بھی فائدہ ہے، جس ملک کے اندر رہتا ہے ملک والوں کا بھی فائدہ ہے۔ جب ایک انسان اچھا شہری بنتا ہے تو صرف اسے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذریعے سے ہر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے نیک لوگ اور اچھے لوگ ہیں جن سے صرف ملک کو نہیں بلکہ ان کے ذریعے دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت دی، انہیں ایماندار اور سچا اور امانت دار شہری بنایا کہ بھائی بچے تم اس طرح بن جاؤ کہ تمہارے ذریعے کسی کو نقصان نہ ہو، تم دنیا کے اندر فائدہ مند ثابت بن جاؤ۔ تو ایسے بچے بنے جنہوں نے دنیا کی تقدیر کو بدل دیا، گاؤں اور شہروں کی تقدیر کو بدل دیا، گھر اور فیملی کی تقدیر کو بدل دیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ ان ماں باپ نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیا۔ بچے کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بچے کی تربیت پر اگر آپ غور کریں گے اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو بچے کی تربیت ماں باپ کے، یعنی ایک شخص کے لڑکے کی شادی سے شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے شروع ہوتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی 4 بنیاد پر شادی کرتا ہے، یا تو مال و دولت کے لیے شادی کرتا ہے، یا خوبصورتی کے لیے شادی کرتا ہے، یا حسب نسب کے لیے، خاندان، فیملی، یہ فیملی وہ فیملی بیک گراؤنڈ کے لیے شادی کرتا ہے، یا پھر اچھی سیرت، اچھے اخلاق کے لیے شادی کرتا ہے۔ اے لوگو، تم اچھے اخلاق والے لڑکے لڑکی سے شادی کرو۔ اگر لڑکا ہے
تو کھوجے کہ اچھے اخلاق، اچھی سیرت والی لڑکی ملے، اللہ سے ڈرنے والی، نبی سے محبت کرنے والی لڑکی ملے، اور لڑکی ہے تو ڈھونڈے ایسا لڑکا ہو جو اللہ والا ہو، نیک ہو، اللہ کا پاس و لحاظ رکھتا ہو۔ یہاں سے ایک انسان کی جب زندگی کی نشو و نما ہوتی ہے، پھر وہ بچے اور بچیاں آگے چل کر کے ان کی اولادیں، ان کی سنتان نیک بنتی ہیں اور اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں، دنیا والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں، اور ماں باپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ ذکر کروں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث ہیں، بڑے نیک بزرگ اور خرچ کرنے والے، مطلب بڑی خصوصیات ان کے اندر، بہت سے زیادہ ورائٹیز تھی نیکی کی ان کے اندر، نیک بھی تھے، عالم بھی تھے، خرچ کرنے والے بھی تھے، مالدار بھی تھے، سب کچھ تھے وہ۔ لیکن اتنے بڑے کیسے بنے؟ ان کے والد حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کے باغیچے کے دیکھ ریکھ کرتے تھے، یعنی ایک نوکر تھے، نوکر غلام۔ ایک دن مالک آیا، مالک نے کہا کہ مبارک ہمیں انار کا ایک جوس بنا کر دو، ایک گلاس۔ انہوں نے بنا کر کے دیا، ایک گلاس جوس دیا، جوس کھٹا نکلا۔ مالک نے کہا کہ میٹھا جوس لاؤ۔ انہوں نے دوسرا گلاس بنا کر کے دیا، دوسرا جوس بھی کھٹا نکلا۔ مالک نے کہا بھائی میٹھا لاؤ، ہم میٹھا جوس پینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے تیسرے جوس تیار کیا، مالک کو دیا، وہ بھی کھٹا نکلا۔ مالک کو غصہ آیا، کہا کہ بھائی تم کتنے سالوں سے یہاں پر، 20 سالوں سے ہمارے یہاں کام کر رہے ہو، کتنے سال ہو گئے، اس کے باوجود تمہیں نہیں پتا کہ کس پیڑ کا پھل میٹھا ہے، کس کا کھٹا ہے؟ تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے، تم ہمارے باغبان ہو، تم ہمارے باغیچے کی رکھوالی کر رہے ہو، جب تمہیں کھٹے میٹھے کا فرق نہیں پتا، تم کیا کام کر رہے ہو؟ انہوں نے سر جھکا کر کے کہا اپنے مالک سے کہ حضور آپ نے ہم کو باغ کے رکھوالی کے لیے رکھا ہے، پھل کھانے کے لیے نہیں رکھا۔ اللہ گواہ ہے آج تک میں نے آپ کے باغ کا ایک پھل نہیں چکھا ہے۔ سننا تھا کہ مالک کی آنکھ پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ کہا اتنا بڑا انسان دن رات باغیچوں میں ہوتا ہے، یہاں سے مال جا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لیکن اس نے ایک دانہ نہیں کھایا، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ کس پیڑ کا پھل میٹھا ہے کہ کھٹا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی بڑا انسان ہے، یہ اللہ والا نیک ہے۔ انہیں اپنے گھر کہا کہ تم چلو، تمہاری یہاں ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت تو ہمارے گھر پر ہے۔ اپنے گھر پر لے گیا، گھر پر رہنے لگے، گھر کے اس کے کام کاج کو دیکھنے لگے۔ بہت بڑا مالدار انسان تھا۔ ایک دن بڑا ٹینشن میں گھوم رہا، پریشان تھا وہ۔ ان کے والد عبداللہ ابن مبارک کے، حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضور میری تو یہ حیثیت نہیں ہے، ہم تو ایک غلام نوکر ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ ٹینشن میں لگ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ میرا یہ حق نہیں ہے، ہم تو ایک غلام ہیں، آپ کے فیملی میٹر میں اب بات کرنے کا میرا کیا حق؟ ہمارا کام تو کام نوکری کرنا ہے، لیکن اگر آپ بتائیں ہو سکتا ہے میں کچھ مدد کروں۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، بات یہ ہے بیٹا کہ ہمارے پاس ایک لڑکی ہے، بڑی خوبصورت ہے، نیک ہے، اللہ والی ہے، اس کی شادی کرنے کی عمر آ گئی ہے، ہزاروں رشتے آ چکے ہیں، کس سے شادی کروں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، کہیں میں غلطی سے کہیں غلط جگہ پر نہ کر دوں، ہماری بچی کی زندگی خراب ہو جائے۔ ہر ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ بولے تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں۔ کہا کہ دو۔ کہا کہ دیکھیے عیسائی جو لوگ، نصارہ جو شادی کرتے ہیں، وہ خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کا مذہب پسند ہے یا ان کا طریقہ پسند ہے تو جو سب سے خوبصورت لڑکا اس سے شادی کر دیجیے۔ اچھا۔ کہا کہ جو یہودی لوگ ہیں وہ پیسے کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، لڑکا مالدار لڑکی مالدار تو شادی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ان کا طریقہ پسند ہے تو آپ ایسا کیجئے، جو لڑکا رشتہ آیا ہے اس میں سے جو مالدار لڑکا اس سے شادی کر دیجئے۔ اور جو مجوسی لوگ ہیں وہ لوگ حسب نسب کی وجہ سے، فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ اور آپ کو دیکھیے اس میں سے کس کا حسب نسب اچھا ہے، کس کی فیملی بیک گراؤنڈ اچھی ہے، مضبوط ہے، خاندانی ہے، اسے کر دیجئے۔ اور آخر میں کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم جب شادی کرو تو سیرت دیکھو، کس لڑکے یا لڑکی کی سیرت اچھی ہے، اخلاق اچھا ہے، اللہ والے نیک ہے، دل کے اندر خوف ہے، امانت داری اور ایمان ہے، اس سے شادی کرو۔ اگر آپ کو اللہ کے رسول کا پسند ہے طریقہ تو دیکھیے اس میں سے دیندار کون ہے، اس سے شادی کر دیجئے، ٹینشن کی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ واہ
تم تو بڑے بڑے انسان ہو بھائی، اتنا بڑا مسئلہ تم نے حل کر دیا۔ خوشی خوشی اپنے گھر گئے، اپنی بیوی بچی سے مشورہ کیا، مشورہ کر کر باہر آئے، کہا کہ مبارک ہم نے مشورہ کر لیا، صلاح مشورہ کر لیا، ہماری بچی بھی یہ کہہ رہی ہے اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں اور ہماری بیٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر جو رشتہ آپ کے پاس آیا ہے دیکھیے اس میں سے کون نیک ہے اس سے کر دیجئے۔ کہا کہ ہم لوگوں نے بہت غور کیا لیکن ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تم سے نیک کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری بیوی یہ چاہتی ہے اور ہماری بچی بھی یہ چاہتی ہے کہ میری بچی کی شادی تم سے ہو، کیا تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو نوکر غلام۔ کہا کوئی بات نہیں، ہمیں تو سیرت چاہیے، ہمیں تو اخلاق چاہیے، اللہ سے ڈرنے والا چاہیے، ہمیں تم پسند ہو۔ بات ہو گئی، شادی ہو گئی۔ اس شادی سے ماں بھی نیک تھی، بچی بھی ان کی نیک تھی، اور عبداللہ ابن مبارک کے والد بھی اللہ والے، اتنے خوف کھانے والے کہ باغیچے میں رہ کر ایک پھل نہیں چکا تھا۔ جب ان شادی ہوئی تو ان سے جو اولاد پیدا ہوئی، عبداللہ ابن مبارک اپنے زمانے کے بڑے محدث پیدا ہوئے۔ آج دنیا انہیں ایک بڑے محدث کے نام سے جانتی ہے۔ جب بغداد کے اندر ایک بار وہ جا رہے تھے بغداد، اور اس وقت بڑی بادشاہت ہارون رشید کی، تو بغداد کے لوگوں کو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن مبارک آ رہے ہیں، بڑے عالم ہیں۔ پورے گاؤں کے لوگ روڈ پر نکل گئے ان کے ویلکم کے لیے۔ ہارون رشید نے پوچھا اپنی کام کرنے والے خادمہ سے، کیا ہوا آج ہمارے ملک ہمارے شہر میں، کیا ہوا؟ کوئی نئی چیز؟ کہا کہ نہیں، نئی چیز تو ہے، یہاں پر ایک ایسا شخص آ رہا ہے جس کی حکومت لوگوں پر ہے۔ ہارون رشید کہا کہ ارے یہاں کا بادشاہ تو میں ہوں، میری حکومت سب کے لوگوں پر ہے۔ اس خادمہ نے جواب دیا، کہا کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ لوگوں کے جسموں پر ہے، باڈی پر ہے، اور ایک ایسا شخص آ رہا ہے جس کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے، اس کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، لوگ دل سے اس کی محبت کرتے ہیں۔ اتنا بڑا بچہ پیدا ہوا، اتنا بڑا محدث، اللہ والا، دین والا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو شادی کی تھی وہ دینداری کے بنیاد پر۔ تو شادی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ جس سے شادی، آپ لڑکا ہے تو لڑکی دیندار ہو، لڑکی ہے تو لڑکا دیندار ہو، پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ نیک پیدا ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک رات گشت لگا رہے تھے، گشت لگاتے لگاتے ایک گھر کے پاس پہنچے، گھر کے اندر سے آواز آئی، ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ ماں دودھ میں پانی ملانے کے لیے خلیفہ نے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی اس وقت خلیفہ کہاں، رات کا اندھیرا، ہم گھر کے اندر ہیں، خلیفہ میں تھوڑی دیکھ رہے ہیں۔ بیٹی نے کہا کہ ماں خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہمیں اس اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ بات حضرت عمر نے اپنے کان سے سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، گھر پر نشان لگایا۔ صبح ہوئی، اس کی ماں کو بلایا، باپ کو بلایا، کہا کہ میں رات میں گشت کر رہا تھا، تمہارے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے سے تمہاری بیٹی کا رشتہ کروں۔ وہ آدمی کانپنے لگا۔ اس وقت کے خلیفہ عمر فاروق ایک غریب کی دودھ بیچنے والی کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا کہ ہاں مجھے یقین ہے اس لڑکی سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ امت کے لیے نافع ہوگا، اور اسی بچی کے آگے نسل میں چل کر کے انہی کے پوتا پیدا ہوئے عمر بن عبدالعزیز، جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم رشتہ سیرت کے بنیاد پر، نیکی کے بنیاد پر کریں گے، خدا کی قسم اللہ کی برکت اسی دن اسی وقت سے شروع ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کریں، اگر آپ لڑکی ہیں تو اس کے لیے اچھے باپ کا انتخاب کریں، ایسے رشتہ ڈھونڈیں جہاں نیکی کے بنیاد پر رشتہ جوڑے، اللہ کی محبت کی بنیاد پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت آئے گی۔ پہلی چیز۔ اس کے ساتھ ساتھ بچہ جب ہو جائے، بچے کا اچھا نام رکھا جائے، عقیقہ کیا جائے، اور بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے، اس کے زیور سے آراستہ کیا جائے، دنیا کے تمام چیز پڑھائی جائے، اسلام نے کبھی منع نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی پہچان کرائی جائے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے ہمیں گالی دیتا ہے، مارتا ہے، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ بزرگ نے کہا تم نے اپنے بچوں کے لیے، تم نے اپنے بچے کا نام اچھا رکھا؟ اس نے نام بتایا، نام غلط تھا۔ کہا کہ تم نے اپنے بچے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان کرائی؟ کہا کہ نہیں کرائی۔ کہا کہ پھر شکایت کیوں کرتے ہو؟ پہلے اس بچے کا حق تھا، بچہ چھوٹا تھا، اس کا حق تھا تم پر، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اب بڑا ہو گیا ہے، تم چاہتے ہو تمہارا حق ادا کرے، تمہاری بات مانے، یہ ناممکن ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیجئے۔
گھروں کے ماحول کو دیکھیے، آج ہمارے گھروں کے ماحول کو، جوائنٹ فیملی ہو یا سیپریٹ فیملی ہو، دن بھر جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، مار ہیں، گالیاں ہیں، بچے ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے دیکھتے ہیں، بچے باپ کو اور دادا دادی کو لڑتے جھگڑتے دیکھتے ہیں، بچے ماں اور پھوپھی کو اور بچے ماں باپ اور چچا کو لڑتے جھگڑتے دیکھتے ہیں۔ جب بچہ اس ماحول میں پرورش پائے گا، بڑا ہوگا، پھر وہ بچہ نیک بنے گا؟ ایسی امید وہی کر سکتا جو انسان پاگل ہوگا، بے عقل ہوگا۔ کیسے نیک بنے گا وہ؟ جب وہ گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے اور مار کاٹ کے ماحول میں پرورش پا رہا ہو۔ اپنے گھر کے ماحول کو درست کیجیے، اپنے آپ کو سدھاریے، خود کو نیک بنیے۔ گھر کے اندر جھوٹ، گھر کے اندر نافرمانی، بےمانی، مار کاٹ، گالی گلوچ نہ ہو۔ گھروں کے اندر دین ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، نبی کی بات کرنے والے ہوں، قرآن پر عمل کرنے والے ہوں، اور پھر اپنے بچوں کو اچھا انسان بنائیے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بننے کی تعلیم دیجیے کہ بچے اللہ کی بندگی کرو، نبی سے محبت کرو، اور یاد رکھو تمہارے ذریعے کسی کو نقصان نہ ہو۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے جانوروں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی جا رہے تھے ایک مرتبہ، ایک صحابی اپنے جانور کو مار رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے بلا کر کہا، کیوں اس طرح مارتے ہو اسے؟ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں پاور دیا ہے، تم اسے مار رہے ہو، کل یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ جس نبی نے یہ تعلیم دی، ہمارا بچہ محلے میں لوگوں کو گالیاں دے مارے، ہمارا بچہ محلے کے لیے، گاؤں کے لیے، ملک کے لیے خطرہ بن جائے، ملک کے اور گاؤں گھر کے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے، کیسے بنائیے؟ کس نے بنایا اسے؟ ہم نے بنایا اسے، ہم نے اسے صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی ہے۔ اگر ہم نے صحیح تعلیم و تربیت دی ہوتی تو ہمارا بچہ ایسا نہیں بنتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدہ نحلۃ افضل من ادب حسن۔ ایک والد کے لیے اپنے بچے کا سب سے اچھا گفٹ، سب سے اچھا تحفہ یہ ہے کہ بچے کو اچھا اخلاق سکھائے۔ اس سے اچھی کوئی گفٹ نہیں ہے۔ زمین خرید کر دے دینا، گھر بنا کر کے دے دینا، یا بچوں کو گاڑی خرید کر دے دینا، یہ بہت آسان کام ہے۔ سب سے بڑا کام اور سب سے محنت کا کام یہ ہے بچے کو اچھا اخلاق سکھایا جائے، بچے کو رہنے سہنے کا سلیقہ سکھایا جائے، اللہ کا بندہ بنایا جائے، نبی سے محبت کرنے والا بنایا جائے، اور اسے اچھا انسان بنایا جائے کہ دنیا کے اندر وہ جہاں بھی رہے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، نقصان ثابت نہ ہو، اس سے کسی کو ڈر نہ ہو، لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اس کے قریب بیٹھنا پسند کریں، لوگ اس سے بھاگنا پسند نہ کریں۔ اس طرح کا بچہ بنانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ان کی تربیت کرنی پڑے گی، ان پر دھیان دینا پڑے گا۔ ہم جتنا اپنی نوکری پر دھیان دیتے ہیں، اپنے کام پر دھیان دیتے ہیں، یا یہ کہیے کہ جتنا ہم دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں یہ کرتا، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں یہاں جا رہا ہے، فلاں وہاں جا رہا ہے، اگر اتنا وقت ہم نے اپنے بچوں پر دے دیا تو یقین کریے وہ بچہ نیک بن جائے گا۔ ہمارا زیادہ تر وقت کمانے میں جاتا ہے، یا پھر الٹی سیدھی باتوں میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں سوچنے میں جاتا ہے۔ ان وقتوں کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہمارا بچہ دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند بنے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی سے زیادہ بچوں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے، اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تھے تو وہ لوگ آ کر بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے نبی اسی طرح سجدے میں انتظار کرتے تھے۔ اتنا محبت کرنے والا انسان، لیکن جب معاملہ دین کا آ گیا، جب معاملہ اللہ کا حدود کا آ جاتا تھا، اللہ کے نبی ناراض ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وضربوہم علیہا وہم ابناء 10، اور تھوڑی پٹائی بھی شروع کرو جب وہ 10 سال کے ہو کر کے نماز نہ پڑھیں۔ آج غور کیجیے ہمارے گھروں کا کیا ماحول ہے۔ 10 سال کیا 20 سال کے بچے انسان کیا جانور کی طرح سو رہے ہیں۔ اگر بچہ ماں باپ کی بات نہ مانے تو بڑا ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتا، ہماری بات نہیں مانتا، ہماری بات نہیں مانتا۔ لیکن بچہ اللہ کی بات نہیں مانتا، نبی کی بات نہیں مانتا، اسلام کی تعلیم نہیں مانتا، قرآن کی بات نہیں مانتا، اس وقت ماں باپ کو کوئی ماتھے پر شکن بھی نہیں آتا۔
ماتھے پر شکن بھی نہیں آتا ہے، انہیں کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بچے گھروں کے اندر ہیں، بے حیائی بے شرمی کا کام کر رہے ہیں، بے حیا بن چکے ہیں۔ موبائل کے زمانے میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے دیکھے چیک کرے کہ ہمارا بچہ کون کون سی بے حیائی بے شرمی اور بے پردگی کا کام کر رہا ہے، اللہ کے حقوق کو کہاں پر توڑ رہا ہے اور کہاں پر نہیں توڑ رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے صرف بچہ دے دیا، صرف اسکول میں ڈال دیا، بچہ پڑھ رہا ہے، بچہ پڑھ کر بن گیا، یہی صرف ذمہ داری ہماری ہے؟ بچے کے ہر منٹ چیک کرنا ہماری ذمہ داری۔ ہم دیکھیں کہ بچہ ہمارا کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کس کے پاس بیٹھ رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس سے جڑ رہا ہے۔ ایک بچے کو اچھی اولاد بنانا، اللہ کا نیک بندہ بنانا اور ملک اور گاؤں کے لیے اور شہر کے لیے اچھا شہری بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو نیک بنانا اور صالح بنانا۔ اگر ہم اس پر محنت کر رہے ہیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارا حساب ہوگا۔ تو بچوں کو دیندار بنائیے، بچوں کو امانت دار بنائیے، بچوں کو اچھا بنائیے۔ بچے جب اچھے بنیں گے تو دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے اور قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا اللہ نے ان کو نبیوں کو طاقت دی ہے، دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آنے لگے، سفر سے کچھ دن ہو گیا، گزر گیا ہوگا، سال 2 سال 4 سال، واپس آئے، دیکھا اس قبر سے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ نبی تھے، اللہ سے سوال کیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تھا اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آپ نے ہم کو یہ دکھلایا اور آج آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے، جب وہ شخص مرا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی، بچہ ہوا، بچہ بڑا ہوا، بچہ مسجد میں گیا، امام صاحب کے پاس گیا یا ماں کے پاس گیا اور بچے نے جا کر کے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، میں نے باپ کے عذاب کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ 4 سال 5 سال کا بچہ ہے، وہ زمین کے اوپر رہ کر کے مجھے رحمان و رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ مجھے شرم آتی ہے۔ ایک بچہ اگر نیک بنے گا تو ہمارے لیے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی نماز روزہ حج و زکوٰۃ نہیں کرتا، جتنا کرنا بھی کر لیجیے، مرنے کے بعد نہیں ملے گا موقع۔ 3 چیزیں کام آتی ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، کسی نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر دیا، مسجد بنا دیا، گاؤں گھر والوں کے لیے غریبوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، کھانے کا انتظام کر دیا، رہنے کا انتظام، جب تک وہ چلتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، یا کوئی علمی کام کر دیا اس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ آج کے زمانے میں آپ نے قرآن کا حدیث کا درس دے دیا یا کچھ بچوں کی تعلیم تربیت کا انتظام کر دیا، کتابیں لکھ دی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علم سے جو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز ولد صالح يدعو له، جب بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، ماں باپ قبر کے اندر بھی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے ان کے عذاب کو ختم کر کے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ان کے درجات کو بلند اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ آپ غور کر دیکھیے، اگر ہمارا بچہ نیک بنے گا تو دنیا آخرت بھی ہماری سنور جائے گی، آخرت کے اندر بھی ہم کامران اور کامیاب ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے ایک نیک اولاد کا، ایک اچھی اولاد کا۔ دنیا کے اندر بھی اگر ایک نیک اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ کا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی، سماج کے اندر بھی، گاؤں شہر ملک کے اندر بھی وہ فخر سے رہتا ہے کہ ہمارا بچہ نیک اچھا ہے۔ اور جب مر بھی جاتا ہے تو جب بچہ جب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندے کے درجات کو جنت میں بلند کرتا ہے۔ تو پوچھتا ہے وہ بندہ، اللہ تعالیٰ یہ کیوں؟ ابھی تو ہم یہاں تھے، یہاں ہو گئے، اتنی فیسلٹیز کیوں ملنے لگی جنت کے اندر، قبر کے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باستغفار لک ولد، تمہارے لیے تمہارے بچے نے دعا کی ہے،
خدا کی قسم سوچ کر دیکھیے، ایک نیک اولاد اگر ہمارے پاس ہو کتنا بڑا فائدہ۔ بچہ دعا کرے گا جب جب ہاتھ اٹھائے گا، تب تک ماں باپ کو قبر کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن افسوس ہے، آج سماج کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، جتنا ہم وقت کمانے پر اور اس سے زیادہ وقت نکتہ چینی کرنے پر، اللیگل کمنٹ کرنے پر، دوسروں کو دیکھنے پر، فلاں کیا کر رہا ہے فلاں، اس پر گزارتے ماں باپ۔ اگر اس وقت کا صحیح استعمال بچوں پر کریں تو بچہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر بچہ کامیاب ہوگا تو سب سے زیادہ فائدہ ماں باپ کو پہنچتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا تو سب سے زیادہ فائدہ ماں باپ کو پہنچے گا۔ بچہ اگر بنتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ اور لوگوں نے اپنی اولاد پر محنتیں کی ہیں۔ آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو پڑھیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ چاہتی تھی کہ میں نیک بنوں، تو میری والدہ نے میرے لیے امامہ جبہ سلایا اور امامہ پہنایا اور کہا کہ بیٹے نیک لوگوں کی شکل اختیار کرو، اور مجھے امام ربیعہ کے کلاس میں بیٹھایا، کہا کہ استاد سے ادب سیکھو، پھر استاد سے تعلیم سیکھو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر مجھے علم کا راستہ دکھایا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میں غربت اور پریشانی میں میری زندگی گزر رہی تھی میری والدہ کی، لیکن میری والدہ میری تعلیم پر محنت کر رہی تھی۔ ایک شخص نے کہا کہ اتنی تنگی میں کیوں محنت کر رہی ہو؟ میری والدہ نے کہا کہ علم اللہ کا نور ہے اور میرا بیٹا علم کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جب یہ سوچ ہوگی، یہ فکر ہوگی، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا انہیں، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی معلمہ میری ماں ہے۔ میرے والد نے میرا ڈھانچہ تیار کیا، لیکن اس کے اندر علم کے روح میری ماں نے پھونکا ہے۔ فرماتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، میری والدہ ہمیشہ اچھی تعلیم و تربیت پر دھیان دیتی تھی۔ جب میں سو جاتا تھا تو میرے سرہانے کتاب رکھا کرتی تھی تاکہ جب میری آنکھ کھلے تو میری آنکھ پہلی کتابوں کا دیدار کرے۔ ہم کہاں ہیں؟ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر ہماری کیا فکر ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی۔ ان کے والد کا نام فاروق تھا۔ اس زمانے میں کہیں جہاد کا ماحول چل رہا تھا، ان کے والد جہاد میں چلے گئے۔ اس وقت امام ربیعہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ والد جب جانے لگے تو والد نے کچھ پیسہ امام ربیعہ کی ماں کو دے دیا کہ یہ پیسہ رکھو، تمہیں بچہ ہونے والا ہے، اس کی تعلیم و تربیت پر دھیان دینا اور میں واپس آ جاؤں گا۔ قسمت کو ایسا کرنا تھا کہ وہ 27 سالوں تک وہیں جہاد میں لگے رہے، 27 سالوں تک۔ 27 سال کے بعد جب فرصت ہوئی تو گھر کی طرف آئے۔ مدینے میں گھر تھا، 27 سال کے بعد ایک شخص گھر کو آ رہا ہے۔ کتنے ارمان ہوں گے؟ جب میں گیا تھا تو ہماری بیوی پریگننٹ تھی، بچہ تھا، ہمارا بچہ کیسا ہوگا، بیوی کیسی ہوگی، دونوں کس حال میں ہوں گے، بچہ کیا کر رہا ہوگا، کتنا بڑا ہوا ہوگا، ہوا کہ نہیں ہوا، کیا ہوا۔ ایک شخص 27 سال کے بعد واپس آ رہا ہے، دل میں خیالات، دماغ میں بہت ساری باتیں بھری ہوئی ہیں۔ مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد گھر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ 27 سال کے بعد بدل چکا تھا بہت ساری چیزیں، لیکن چونکہ بچپنا جوانی گزری تھی، اپنے گھر کو پہچان لیا، اور رات کا اندھیرا ہو رہا ہے، اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو گھر سے ایک نوجوان نکلا، اس نے کالر پکڑ لیا، کہا کہ تم کون ہو جو میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے؟ اس رات میں بغیر اجازت کے تم نے میرے گھر میں تم میرے گھر میں داخل کیسے ہوئے؟ فاروق نے کہا کہ میرا گھر ہے، میں اس گھر کا مالک ہوں، تم کون ہو؟ تم کہاں سے میرے گھر کے اندر آ گئے؟ ہماری بیوی یہاں رہتی ہے، ہمارے بچے رہتے، تم آئے کیسے اس گھر کے اندر؟ تم کون ہو؟ دونوں کے اندر لڑائی بڑھ گئی، شور بڑھا۔ اس کے بعد محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ ماں کے کان میں آواز گئی جب دونوں کی، فاروق کی اور بیٹے کی، تو ماں نے کہا ان کی بیوی نے کہ بیٹا یہ تمہارے باپ ہیں، 27 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں، بیٹا یہ تمہارے باپ ہیں۔ اپنے شوہر سے کہا کہ شوہر میرے سرتاج، یہ آپ کا، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے جو اب بڑا ہو چکا ہے۔ دونوں باپ بیٹے
گلے مل کر بڑے روئے. رات گزرتی گئی، 27 سال کے بعد واپس آئے تھے. شوہر بیوی کی گفتگو چل رہی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے. ہر پل کی وہ خبر دیتے ہیں، میں وہاں گیا، یہ کیا، وہاں میں نے فتح حاصل کی، وہاں یہ ملا، مجھے یہ ملا. اپنی تمام باتیں سناتے جاتے ہیں. یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی. بیوی سے کہا کہ میں جاتے وقت میں نے تم کو کچھ پیسہ دیا تھا، اور یہ پیسہ ہے، یہ بھی پیسہ لو، دونوں پیسے کو رکھو، میں آتا ہوں، اس کے بعد تم حساب دے دینا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. شوہر چلے گئے، نماز پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ مسجد میں درس ہو رہا ہے، اور ایک شخص نوجوان درس دے رہا ہے، اور پوری بھیڑ لگی ہے، مسجد بھری ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. انہیں پیچھے جگہ ملی، نماز میں دیر سے پیچھے بیٹھے تھے، اور لوگ اس کی باتوں کو اس طرح لکھ رہے ہیں جس طرح اس کے زبان سے ہیرے جواہرات جھڑ رہے ہوں. بڑے بڑے امامے والے، جبے قبے والے اس کے درس میں اس طرح بیٹھے ہیں گویا وہی نازل ہو رہی ہو، اور اس کی ہر بات پر لوگ خاموشی سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ایسا مسجد کے اندر ماحول. دل میں کہا کہ خدا کی قسم، میں اتنی بڑی میری عمر ہو گئی، میں نے دنیا کا چکر لگا لیا، لیکن کسی عالم کا میں نے یہ رتبہ نہیں دیکھا. اتنا بڑا رتبہ، کون ہے یہ عالم؟ اپنے بغل میں ایک آدمی سے اشارہ کیا، کہا یہ کون ہے، یہ عالم کون ہے؟ شخص نے کہا کہ ارے کیا تم مدینے کے نہیں ہو؟ کیا تم ادھر علاقے کے نہیں ہو؟ کوئی کہ تم مسافر ہو؟ کہا کہ نہیں، میں تو مدینے کا ہوں. کہا کہ مدینے کے ہو کر کے اسے نہیں جانتے، اس کا مطلب تم مدینے کے نہیں ہو. کہا کہ یہ شخص جو ہے بچہ ہے، اس کے والد 27 سالوں سے جہاد میں گئے ہوئے ہیں، اور یہ ان کا بیٹا ہے، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کے والد رات واپس آئے ہیں، اور ان کے والد کا نام فروخ ہے. جب فروخ نے سنا تو آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. اپنے آنسو کو ضبط کیا، گھر واپس آئے. آتے آتے راستے میں آنکھ پھول گئی، چہرہ لال. گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے دیکھا تو ڈر گئی. پوچھا کیا ہوا، کیوں آپ رو رہے ہیں، آپ کا چہرہ لال ہے، آنکھ سے آنسو ہے؟ کہا کہ خدا کی قسم، آج ہم نے جو اپنے بیٹے کا مرتبہ دیکھا ہے، خدا کی قسم کسی کا مرتبہ نہیں دیکھا، اتنا بڑا مرتبہ. بیوی نے دیکھا اچھا موقع ہے. بیوی نے کہا آپ نے جو ہم کو پیسہ دیا تھا رکھنے کے لیے، آپ کو پیسہ چاہیے کہ بیٹا ربیہ چاہیے؟ کہا کہ خدا کی قسم مجھے بیٹا چاہیے. کہا کہ آپ نے جو پیسہ دیا تھا، آپ کے پیسے کو اور آپ کے غیر موجودگی میں 27 سال کے وقت کو ہم نے ہر چیز کو اپنے بیٹے پر خرچ کر دیا. آج میں نے اس بیٹے کو اس طرح تیار کر دیا. یہ محنت اپنے بچوں پر کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح تیار کیجئے اپنے بچوں کو. اپنا پیسہ، اپنا وقت اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کیجیے. زمین بنانے پر، گھر بنانے پر، بلڈنگ لینے پر افسوس ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی پراپرٹی ہے لیکن اولاد نالائق ہے. آج وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری زمین کا کیا ہوگا. کیوں ایسا ہوا؟ آپ نے بیٹے کو دنیا دار بنایا ہے، دین کے بارے میں نہیں سوچا آپ نے. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی محبت، نبی کی محبت اور دین کی تعلیم اور انسانیت، ہمدردی، اچھے اخلاق کو اس کے گھول گھول کر دودھ کی طرح اسے پلا دیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کی محبت اور اللہ کی طاقت و قوت، اللہ کی ربوبیت کو، اس چیز کو اس کے دماغ میں بیٹھایا، نبی کی محبت کو بیٹھایا، دین اسلام کی تعلیمات کو بیٹھایا اور اسے اچھا انسان اور اچھا اخلاق دیا، تو خدا کی قسم دنیا کے اندر ہی بچہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. ورجل راع فی اہلہ، اور ایک شخص اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا، ہم نے تم کو اولاد دی تھی، تم نے اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے کی؟ اس وقت ہمیں جواب دینا پڑے گا. آج ہم جو روتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہمارا بچہ خراب ہو گیا، ہماری بات نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے نہیں مانتا کہ ہم نے اس کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی ہے. لیکن آخری بات، اگر ہم نے محنت کی، تعلیم و تربیت کی، اس کے باوجود اگر ہمارا بچہ خراب، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے، تعلیم و تربیت کی ہے، تو ان کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں. ہمارا جو کام ہے محنت کرنا،
ہمارا کام ہے سمجھانا بجھانا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی بات نہیں مانا، کیا نوح علیہ السلام نے نہیں سمجھایا ہوگا؟ ضرور سمجھایا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، کیا یعقوب علیہ السلام نے نہیں سمجھایا ہوگا؟ ضرور سمجھایا ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں۔ ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں کے ساتھ، لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں کے ساتھ، فرعون کی بیوی ایمان لے آتی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ کو پھیلائیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے دعائیں کریں اور اپنے بچوں پر وقت دیجیے۔ بچوں کو اچھا انسان، اللہ کو ماننے والا، نبی کو ماننے والا، دین پر چلنے والا اور دنیا کے اندر فائدہ مند ہو، وہ جہاں بھی رہے لوگوں کو فائدہ ہو، جس شہر، جس گاؤں، جس ملک میں رہے، جس علاقے میں رہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، لوگوں کے لیے تکلیف کا، پریشانی کا، مصیبت کا باعث نہ بنے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ذمہ داری کو اچھے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم نے یہ ذمہ داری ادا کی میرے بھائی تو انشاءاللہ وہ بچے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔